أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، اس سے پہلے کی مجلس کے اندر جو باتیں عرض کی گئی تھی اس کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ تھا. فقراء صحابہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، یہ سب باتیں بیان ہو رہی تھی. اور آخر میں یہ بات یہ بتلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ آیتوں کو کھول کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ بھی کھل جاوے، سامنے واضح ہو کر آ جاوے، اور اطاعت کرنے والوں کا راستہ بھی کھل کر آ جاوے. مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالی نے ان آیتوں کے اندر جن کو آج پڑھا گیا بت پرستی کی مذمت اور ممانعت بیان کی، اور اس کے بعد خدا پرستی کی حقانیت، اسلام کی سچائی اور اس کی دعوت کا ذکر فرمایا. ایک معبود کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے جو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی کے اندر نہیں پائے جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی نہیں جو یہ صفات کا مالک ہو. جب یہ اوصاف اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں پائے جاتے تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں؟ توحید ہی سیدھا راستہ ہے جس کی اسلام تم کو تعلیم دیتا ہے. لہذا ایک ہی خدا کی عبادت اور بندگی کرو اور اس سے ڈرو جس کی طرف سب کو مر کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ جو بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے سامنے مجرموں کا راستہ اور پرہیزگاروں کا راستہ کھل کر آ جائے. جب راستہ کھل کر آ جائے گا تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح لوگوں کا راستہ اپنانا چاہیے
اور غلط لوگوں کے راستوں کو چھوڑنا چاہیے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خطاب کیا ہے، لیکن ساری انسانیت کو اس میں بیان اس کا حکم دیا کہ مجرمین کے راستے کو نہ اپنایا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے سرکش لوگوں سے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ کے سوا جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی عبادت کرنے سے مجھے روکا گیا ہے۔ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، نبی جی آپ فرما دیجئے ان کو کہ میں تمہاری خوشی کا اتباع نہیں کروں گا، میں تمہاری خواہشات پر نہیں چلوں گا۔ آپ ان کو بتلا دیجئے کہ تمہارے باطل خیالات کا اتباع میں نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں تمہاری خواہشات کا اتباع کرنے لگوں تب تو میں بہک جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا، اور میں ہدایت یافتہ میں سے نہیں رہوں گا، ہدایت پانے والوں میں سے میں نہیں رہوں گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر صاف الفاظ میں یہ بات بتلا دی کہ مجھے روکا گیا ہے کہ غیر اللہ کی میں عبادت کروں۔ دیکھیے یہ آیت مکی ہے، مکی آیات کے اندر ایمان کے اوپر زیادہ زور دیا گیا، شرک اور کفر سے دور رہنے کے اوپر زیادہ زور دیا گیا۔ مکی زندگی کے حالات کیسے تھے، ایک مسلمان اس سے کبھی بے خبر نہیں رہ سکتا۔ ان حالات میں بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے روک دیا گیا ہے، مجھے ممانعت کی گئی ہے کہ تم اللہ کے سوا جن چیزوں کو پکارتے ہو ان کی میں پوجا کروں، میں عبادت کروں، نہیں، مجھے اس سے روکا گیا ہے۔ تعبدون، تدعون پکارنے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ عبادت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو خاص موقع پہ پکارا بھی جاتا ہے، جب حالات آتے ہیں تو ان کو پکارا بھی جاتا ہے۔ کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں۔ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، یہ بتا دیجئے ان کو کہ میں تمہاری خیالات کا اتباع نہیں کروں گا، تمہاری خواہشات پر نہیں چلوں گا، تمہاری خوشی پر میں نہیں چلوں گا۔ دیکھیے اب ان کی خواہشات کیا تھی؟ مکہ والوں کی، کفار مکہ کی خواہش کیا تھی؟ ان کی معبودوں کی پوجا کرنے کی ایک خواہش تھی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اوپر چونکہ بات یہ ہوئی تھی کہ فقراء صحابہ کو دور کر دیا جائے، یہ بھی خواہش تھی۔ خاص جتنی بھی ان کی خواہشیں کا میں اتباع نہیں کروں گا تمہاری خواہشات کی، کیونکہ اگر میں تمہاری خواہشات پر چلا تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا، میں ہدایت پہ نہیں رہوں گا۔ قد ضللت اذا، اگر تمہاری خواہشات پر چلوں گا، اب اس میں بھی دونوں باتیں کہ میں بت پرستی کرنے جاؤں گا تب بھی گمراہ ہو جاؤں گا، اور اگر تم لوگوں کی بات مان کر میرے صحابہ کو ہٹا دوں اور بھگا دوں، اس پر چلا تب بھی میں ہدایت پہ نہیں رہوں گا۔ خواہشات پر چلنا یہ گمراہی کا سبب ہے۔
خواہشات کیا ہے؟ بقول صاحب روح البیان کے کہ خواہشات یہ نفس کے اوصاف میں سے ہے. خواہشات نفس کے اوصاف میں سے ہے. گویا کہ یہ آیت کریمہ نفس کی اصلاح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یہ لکھی ہے بات صاحب روح البیان نے. فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو چاہیے کہ خواہشات کے پیچھے پیچھے نہ چلے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو یہ بتا دو کہ میں تمہاری خواہشات پہ نہیں چلوں گا. خواہشات کے خلاف چلنے میں اللہ کی خوشی ہے. صاحب روح البیان نقل کرتے ہیں کہ ایک اللہ والے نے کہا کہ میں ایک مرتبہ بلاد سوات سے گزر رہا تھا. میں نے ایک شیخ کو ہوا میں بیٹھے ہوئے دیکھا. میں نے ہوا میں ان کو سلام کیا. انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ بما جلست فی الہوا، آپ ہوا میں بیٹھ گئے، کیسے بیٹھ گئے؟ کہا خالفت الہوا فاسکنت فی الہوا، میں نے خواہشات کی مخالفت کی تو مجھے ہوا کے اندر سکونت دی گئی. ایک ہے ہوا، یہ عربی میں ہوا کہتے ہیں جو ہوا ہم لیتے ہیں یا جو چلتی ہے ہوا، اور ہوا خواہشات کو کہتا. میں نے خواہشات کی مخالفت کی تو مجھے ہوا میں سکونت دی گئی. یمن کے فقہا کی ایک جماعت شیخ کبیر ابو الغیث رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی. کسی چیز میں ان کا امتحان لینا چاہتے تھے. آج تو ہوتا ہے ایسا، عالموں کو بھی لوگ ایگزام کرتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، اللہ والوں کا بھی امتحان لیتے ہیں. دیکھیں تو صحیح یہ کتنا پہنچا ہوا ہے، کیا کرتا ہے، ہمارے سوال کا جواب کیا دیتا ہے. تو گئے وہاں. جب ان شیخ سے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا مرحبا بعبید عبیدی، اے میرے غلام کے غلاموں، آ جاؤ آ جاؤ، ویلکم. ان لوگوں نے جب یہ بات سنی تو یہ تو ان کو بہت بھاری لگی کہ انہوں نے ہمیں اس طرح سے استقبال کیا کہ میرے غلام کے غلاموں آ جاؤ. جب اپنے شیخ کے پاس ابو الظبی اسماعیل بن محمد حضرمی ایک بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، جب اپنے شیخ کے پاس یہ لوگ گئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم سے تو شیخ نے یہ بات کہی. تو وہ شیخ ہنسنے لگے اور کیا فرمایا شیخ نے؟ صدق الشیخ، اس شیخ نے صحیح کہا ہے. انتم عبید الہوا والہوا عبدہ، کہا تم خواہش کے غلام ہو اور خواہش ان کی غلام ہے. اس لیے انہوں نے بتایا کہ خواہش کے میرے غلام کے غلاموں آ جاؤ. تو آدمی خواہشات سے نجات اسی وقت پا سکتا ہے جب کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے. تو پرہیزگاری نہیں ہوگی تو پھر آدمی خواہشات کے پیچھے چلے گا. اور جب آدمی خواہشات سے دور ہو جائے گا، شریعت کا متبع ہو جائے گا، تو پھر کیسے حالات کیوں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اس کے اوپر صاحب روح البیان نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی، نیک آدمیوں میں سے ایک نیک آدمی لوگوں کے سامنے دینی بات کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. تو ان کے پاس ایک یہودی گزرا. یہ بزرگ اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر سنا رہے تھے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے پاس گزرنا ہے، وارد ہونا ہے، پہنچنا ہے. یہ تیرے رب کے اوپر حتمی اور تیرے رب کی طرف سے فیصلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر مقرر کر رکھا ہے کہ ہر ایک جہنم کے پاس سے گزرے گا. پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، اور پل صراط جہنم کے اوپر پل ہے، پر ہر ایک کو جہنم کے پاس جانا ہے. جب یہ بات اس یہودی نے سنی تو کہنے لگا کہ اگر یہ کلام حق ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، کہا یہ حق ہے،
تو پھر ہم اور تم برابر ہو گئے. جب تم ایمان والے ہو اور تم کو بھی جانا پڑے گا اور ہمیں بھی جانا پڑے گا تو پھر سب برابر ہو گئے. شیخ نے فرمایا کہ نہیں، ہم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نحن نرید و نصدر، ہم جائیں گے جہنم کے پاس لیکن لوٹ آئیں گے. وانتم تریدون ولا تصدرون، اور تم جاؤ گے لیکن واپس نہیں آؤ گے. ہم لوگ وہاں تقوی کے ذریعے نجات پا لیں گے اور تم اس میں ظلم کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے رہیں گے. پھر یہ آیت پڑھی، ثم ننجی الذین اتقوا وندر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑے رکھیں گے. تو اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی تو متقی ہیں. شیخ نے کہا کہ نہیں، کیسے متقی ہو سکتے؟ قرآن مجید کے اندر متقی کی تعریف کیا لکھی ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا مُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. میری رحمت ہر چیز کو عام ہے، کشادہ ہے. میں نے اس رحمت کو لکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ لوگ ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، جو کہ نبی امی، ہمارے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں. کا وہ ہیں پرہیزگار لوگ جو آخری نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں. جب یہ دلیل سنائی تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں، اس بات کے اوپر کہ تم پرہیزگار ہو اور ہم نہیں ہے اور رسول نبی امی کا اتباع کرنے والا متقی ہوتا ہے، اس پہ کوئی دلیل چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا کپڑا نکالو، میں اپنا کپڑا نکالتا ہوں، اور دیکھیں کہ میرے کپڑے اور آپ کے کپڑے آگ کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں. جس کا کپڑا صحیح سالم نکلتا ہے تو وہ سمجھا جائے گا کہ وہ نجات پانے والا ہے، اور جس کا کپڑا جل جاتا ہے سمجھو کہ اس میں باقی رہے گا. دونوں نے اپنے کپڑے نکالے. شیخ نے یہودی کا جو کپڑا تھا وہ لیا اور اس کے کپڑے کو لپیٹ دیا اپنے کپڑے سے، یعنی اس کا کپڑا اندر کر دیا اور اپنا کپڑا اوپر رکھا، اور دونوں کو لپیٹ کر اس طرح سے آگ کے اندر ڈالا، جھونک دیا آگ میں. پھر خود شیخ آگ میں داخل ہوئے اور کپڑوں کو لے کر آئے. دوسری طرف سے نکل گئے آگ میں سے. کپڑے کھولے تو دیکھا شیخ کا کپڑا تو صحیح سالم تھا، سفید تھا، چمکدار تھا، گویا کہ آگ نے اس کو صاف کر دیا تھا اور اس کے اوپر جو میل کچیل تھا اس کو دور کر دیا تھا. اور یہودی کا جو کپڑا تھا وہ بالکل جل کے خاک ہو گیا تھا، حالانکہ وہ تو چھپا ہوا تھا شیخ کے کپڑے کے اندر. جب اس یہودی نے اس منظر کو دیکھا تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو دیکھیے یہ قصہ ان آیات کے مناسب ہے، اس لیے کہ کفار قریش وہ ظالم تھے اور خواہشات کا اتباع کرنے والے تھے، لہذا ان کا دعوے نے ان کو نفع نہیں دیا تو وہ عذاب کی طرف گئے. اور ایمان والے انصاف والے تھے، ہدایت والے تھے، تو ان کے تقوی نے ان کو نجات دے دی. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے بتا دیجئے کہ میں تمہارے خواہشات کا اتباع نہیں کروں گا. اگر میں کرنے گیا تمہارے خواہشات کا اتباع تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ.
ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ اے نبی جی آپ بتا دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہوں اور تم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بی، میرے پاس نہیں ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچاتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اوپر کی آیت میں توحید کا تذکرہ تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ ہی کی عبادت کرنے کا اور خواہشات پر نہ چلنے کا حکم تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ فرمائشی معجزات مانگتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلا دیا کہ ان کو فرما دو کہ میں تو میرے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کے اوپر ہوں۔ جب واضح دلیل، واضح شہادت اللہ کی طرف سے میرے پاس موجود ہے، وہ قرآن مجید ہے، تو پھر مجھے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دلیل کو تو تم جھٹلا چکے ہو۔ قرآن مجید میرا معجزہ ہے جس سے میری تصدیق ہوتی ہے، میری سچائی معلوم ہوتی ہے، اور تم اس کو بلا وجہ جھٹلا چکے ہو۔ اور تم عذاب جلدی مانگتے ہو، جھٹلا کر ایسی بات کرتے ہو کہ جلدی عذاب لیا ہو، تو میرے پاس تھوڑی ہے یہ۔ تم لوگ جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اوپر کی آیت میں توحید تھی اور غیر اللہ کی پرستش کی نفی تھی۔ امام رازی نے اس مقام کے اوپر ایک بات لکھی ہے اور بہت اچھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جائے گی وہ یا تو خواہشات کی بنیاد پر ہوگی یا محض دیکھا دیکھی ہوگی، جس کو تقلید رسمی کہہ دیں کہ ایسے ہی دیکھا دیکھی غیر اللہ کی عبادت ہوگی، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ امام رازی نے دلیل یہ بتلائی کہ غیر اللہ کی عبادت جو ہو رہی ہے وہ یا تو پتھر ہے یا جمادات ہے، اور چاہے جمادات ہو یا پتھر ہو، یہ سب کے سب حضرت انسان سے بہت زیادہ گھٹیا چیزیں ہیں۔ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا اور ساری چیزوں کا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، یہ تو ہر ایک جانتا ہے۔ لہذا یہ جو انسان اشرف ہے وہ اپنے سے گھٹیا چیز کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور اس کی پوجا کرنے لگے، یہ تو صریح عقل کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ پتھروں کو تراش کر اپنے صنم بناتے تھے، اپنے معبود کو بناتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ اس سے زیادہ خراب بات کیا ہوگی کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ایک چیز کو بنائے اور اسی کو وہ پوجا کرے، اسی کے سامنے وہ جھکے، اپنے معمول اور اپنے مصنوع کو کے سامنے سرنگو ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہی ہے عبادتیں، یہ ہدایت کے خلاف ہے اور خواہشات اور ہوا کی بنیاد پر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اب رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو عذاب کے نازل ہونے سے ڈراتے تھے کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوگی، لیکن قوم ایسی تھی کہ وہ کفر پر اڑی ہوئی تھی اور کہتے تھے
کہ اگر عذاب آئے گا تو جلدی لے آؤ، ہم تو کئی سالوں سے اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دو کہ ما عندی ما تستعجلون بی، جس چیز کی تم جلدی مچاتے ہو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اس لیے میں اپنی طرف سے لا نہیں سکتا، وقت سے پہلے وہ چیز آ نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ ابھی اس چیز کو لانے کو مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے سب چیزیں، کہ وہ کب لانا چاہیے اور کب نہیں لانا چاہیے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ ما عندی ما تستعجل ان الحکم الا للہ، اصل فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ یہیں سے علماء نے ایک دلیل پکڑی ہے کہ بندہ کسی بھی امر پر قادر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ اللہ کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اس کے فیصلے کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اللہ تعالی حق کو بیان کرتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ اے نبی جی، آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کا تم تقاضا کرتے ہو، اگر میری قدرت میں ہوتا عذاب کا لانا، تو کب سے میرے اور تمہارے درمیان جھگڑا ختم ہو گیا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، کس وقت تک کرنا چاہیے، وہ اللہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم چونکہ انسان ہیں اس لیے یہ سوچ لیتے ہیں، ستانے والا جب حد کرتا ہے تو ایسا دل میں آتا ہے کہ ابھی اس کو اللہ تعالیٰ ایسا پکڑ لے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک ٹائم دیا ہوتا ہے، وہ رسی ڈھیلی رکھتا ہے، لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے، کوئی راستہ ملتا نہیں ہے آدمی کو، وقت جب اس وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صبر صبیر، صبر تو ایلوے کی طرح ہے، ایلوا بہت کڑوا ہوتا ہے، تو جیسے ایلوے کو چکھنا، اس کو منہ میں رکھنا بہت بھاری چیز ہے، کا صبر کرنا بھی بہت بھاری ہے، لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے جب آدمی کر دیتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ ان کو بتا دو کہ اگر جس عذاب کو تم جلدی چاہ رہے ہو میرے پاس ہوتا تو کب سے فیصلہ ہو جاتا میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اس کے اوپر تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک سوال اٹھایا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لائے اس آیت کے مقابلے میں کہ حضور تو فرما رہے کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو کب سے فیصلہ ہو جاتا، لیکن جب طائف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت لوگوں کو پہنچائی، دین کا کام کیا آپ نے، لیکن وہاں کے لوگوں کا جو روکھا سوکھا جواب ملا اور اس کے اوپر جو تکلیف ہے ان لوگوں نے پہنچائی اور آپ کو ستایا، یہاں تک کہ بچوں کو پیچھے کر دیا، پتھر مارے، بہت تکلیفیں دی گئی۔ جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آتا ہے۔ جبریل امین آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہوا ہے، وہ فرشتہ سلام کرتا ہے اور عرض کرتا ہے اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ان پہاڑوں کے بیچ میں پوری بستی کو ہم پیس دیتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سراپا رحمت فرماتے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائے گی۔ دیکھیں یہاں پہ تو اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا تھا، آپ کے ہاتھ میں تھا، لیکن آپ نے نہیں فیصلہ کروایا۔ اس کا جواب امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے عذاب مانگا نہیں تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اچھا لے آؤ، عذاب لے آؤ،
ان لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا، لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، اور آپ نے اپنی نگاہوں سے بات دیکھ لی تھی کہ ان کی نسلوں کے اندر کیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا معاملہ کیا، اور ہوا بھی وہی جو آپ کے جو الفاظ تھے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی خدمت کریں گے، داعی بنیں گے، محمد بن قاسم، اور ایسے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے۔ خیر، واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، ان ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ اور ظالم کے حالات اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے، سب ان کی نظروں میں ہے۔ وہ علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، اور حکیم بھی ہے۔ عذاب میں جلدی نہیں کرتے، اس کی تاخیر جو ہوتی ہے وہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ خیر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ کوئی ظالم اور کوئی مجرم اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب کو خوب جانتا ہے۔ اب آگے کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھیے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کے خزانے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان خزانوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو خشکی میں ہے اور دریا میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی بھی پتا نہیں جھڑتا مگر یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے، اور کوئی دانہ، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ کوئی دانہ جو زمین کے اندھیریوں میں ہے، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز، مگر یہ کہ وہ سب کتاب مبین کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر جو بات بیان کی تھی اس میں کافروں کے جلدی عذاب مانگنے کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جلدی نہیں بھیج رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، تو خیر الفاصلین اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہو رہی ہے، وہیں پر وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ میں اللہ تعالیٰ کا علم معلوم ہو رہا ہے۔ دیکھیے میرے عزیزو، یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اسی طرح سے ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے۔ وہیں پر یہ بھی دو صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت، اور ساری صفات کے اندر یہ دو صفتیں بہت خاص امتیازی ہے علم اور قدرت کی۔ جتنی بھی معلومات ہیں ساری کی ساری اللہ کے علم میں ہے، اور ساری مقدورات وہ بھی اس کی قدرت کے احاطے میں ہیں، جتنی بھی چیزیں سب اللہ کی قدرت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان معلومات اور مقدورات پر اللہ کا کیسے احاطہ ہے اس کو اس آیت میں بیان کیا ہے، یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی قدرت کو ان آیتوں کے اندر واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلا جو جملہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے مفاتح، یہ یا تو مفتاح کی جمع ہے یا مفتح کی جمع ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، مفتاح کے معنی کنجی،
کی آتا ہے، چابی جس کو کہتے ہیں، اور اگر مفتاح کی جمع ہے تو اس کے معنی ہے خزانہ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کنجیاں ہے تو کنجیوں کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھئی کنجی کس کام آتی ہے؟ کھولنے کے کام آتی ہے، تالے کھولنے کے لیے۔ اگر کنجی کا معنی ہے تو اس میں اللہ کا علم غیب معلوم ہو رہا ہے کہ اسی کے پاس علم غیب ہے۔ بھئی علم سے بہت ساری چیزیں آتی ہے، علم ہی سے سب چیزیں کھلتی ہے، علم غیب کی طرف اشارہ ہے، مفاتیح الغیب۔ اور اگر دوسرا معنی لیتے ہیں، مفتاح کی جمع مانتے ہیں جس کے معنی ہے خزانہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ ساری ممکنات جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ایک خاص مقدار کے ساتھ اس کو اتارتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے میرے عزیزو، اس آیت کریمہ کو سمجھانے کے لیے مفسرین کرام نے مختلف باتیں لکھی ہے۔ امام رازی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ اس آیت سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی پاک ہے، اپنے مقابل سے بھی پاک ہے، اور اپنے سہیم سے، ہم اللہ جیسا کوئی دوسرا ہو اس سے بھی اللہ پاک ہے، یعنی منزہ عن الضد والند، مقابل سے بھی پاک اور مماثل سے بھی پاک ہے۔ کیسے یہاں دلیل پکڑی جائے گی؟ رازی نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ بتلا رہی کہ اسی کے پاس ہے غیب کے خزانے۔ اسی کے پاس کا مطلب کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہی مطلب ہوتا ہے۔ سورج ہی روشنی دیتا ہے دن میں کا یہ مطلب کہ ایک ہی سورج ہی تو نکلتا ہے اور کوئی دوسرا تو نکلتا نہیں۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا جس کے پاس غیب کے خزانے ہوتے تو وہ واجب الوجود ہونا چاہیے تھا، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ویسا ہونا چاہیے تھا جس کے پاس غیب کے خزانے ہوتے۔ اور اگر کوئی دوسرا ہوتا تو پھر یہ حسر کیسے رہتا؟ اللہ نے فرمایا کہ اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے نہیں۔ کسی اور کے پاس نہیں ہے تو پھر اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ جب اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے دوسرا اللہ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی کمال علم اور کمال قدرت معلوم ہو رہی ہے، اور کمال قدرت اور کمال علم میں اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام رازی نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے مختلف دو طریقے بیان کیے۔ ان میں ایک طریقہ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ حکما ایک قاعدہ بتلاتے ہیں کہ آدمی کو جب کسی چیز کی علت کا پتہ چلتا ہے تو اس علت کا پتہ چلنا اس سے معلول کا پتہ چلنا ضروری ہے۔ علت معلوم ہو جاتی ہے تو معلول معلوم ہو جاتا ہے، اور اگر معلول معلوم ہو جاوے تو اس کے لیے علت کا ہونا ضروری نہیں، علت کا معلوم ہونا۔ کسی چیز کا ریزن سمجھ لو کہ ریزن معلوم ہو گیا، اس ریزن کے معلوم ہونے سے جو مین پرابلم ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن پرابلم معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ریزن معلوم ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ جب یہ بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتلائی کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے،
تو اس علم سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب معلوم ہو جائے گی. جب اس کے پاس مفاتیح الغیب ہے تو ساری چیزیں اس کے پاس آئے گی، اور اسی کے اوپر اللہ رب العزت نے بعد میں بیان کیا ہے. میں بہت ہی سیدھے سادے الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلا ایک سینٹنس استعمال کیا، بیان کیا، جس میں فرمایا کہ اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اور اس کے بعد جو اللہ نے تفصیل بتلائی وہ یہ کہ زمین کے اندر، دریا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہی جانتا ہے. کوئی درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو اس کو وہ جانتا ہے، اور زمین کی تاریکی کے اندر کوئی دانہ گرا ہوا ہے، دانہ ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کوئی ترک چیز ہے یا خشک چیز ہے، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو یہ تو سب مثالیں ہیں. اوپر والا جو جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اس کو واضح کیا دوسرے جملوں کے ذریعے. دوسرا طریقہ امام راضی نے یہ بتلایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ یہ ایک ایسا قضیہ عقلیہ محضہ مجردہ ہے، یعنی ایک ایسا جملہ ہے جو خالص عقل میں آنے والا ہے. انسان کی جس کی عقل مضبوط ہو تو وہ اس کو احاطے میں لے لے، یہ بہت مشکل ہے. قرآن مجید تو اتارا گیا ہے اس لیے کہ ساری مخلوق نفع اٹھاوے. اب یہ جو جملہ استعمال کیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اس کو ہر ایک آدمی تو سمجھ نہیں سکتا تھا. ہر ایک کی عقل تک پہنچانے کے لیے مثال کی ضرورت تھی، اور مثال ایسی چاہیے جو محسوس ہو. اس لیے کہ الامثال مصابیح الاقوال، مثالوں سے باتیں کھل کر آیا کرتی ہے. مثال آتی ہے تو گویا کہ بات کے اوپر روشنی پڑتی ہے. تو ہر ایک کی عقل میں یہ پورا جملہ آ جاوے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. قرآن تو اترا ہے سب کے لیے. اب یہ کچھ ہی لوگ سمجھ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے بعد میں مثالیں بیان کی، ایسی مثال جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اس کو تاکید کے ساتھ لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کو اور وضاحت کے ساتھ بتلایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، خشکی کے اندر ہے، اور دریا کے اندر، تری کے اندر ہے، وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے خشکی کو بیان کیا اور بعد میں تری کو بیان کیا، زمین کو پہلے بیان کیا اور دریا کو بعد میں بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خشکی کے حالات کو زیادہ جانتا ہے. زمین کے اوپر شہر بھی ہے، گاؤں بھی ہے، جنگل بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، ٹیلے بھی ہے، اور جانور بھی ہے، نباتات بھی ہے، معدن کان بھی ہے، سب چیزیں ہیں. اور دریا کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا احاطہ کرنے سے عقل انسانی قاصر ہے. یہ الگ بات ہے کہ سمندر کے عجائبات بہت زیادہ ہے، سمندر کی لمبائی بھی زیادہ ہے، اس کا عرض بھی زیادہ ہے، اس میں حیوانات اور مخلوقات عجیب و غریب ہے اندر. لیکن انسان کا جب خیال کے اندر دریا اور زمین کی شکل آتی ہے تو وہ زیادہ تر زمین کی چیزوں کو جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو بیان کیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور جو کوئی بھی پتا گرتا ہے، یہاں پہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی
کسی اور تفسیر میں تو میری نظر سے نہیں گزری، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتے کے گرنے کا تذکرہ کیا، پتے کے اگنے کا تذکرہ نہیں، پتے کے ہرے ہونے کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ پتا گرتا ہے اس وقت جب وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں چلا جاتا ہے۔ بھئی پتا اسی وقت تو گرتا ہے جبکہ وہ خشک ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، تو لوز ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تبھی تو وہ گرتا ہے۔ کہا جب اس کی آخری حالت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو پھر اس کے شروع کی اور بیچ کی حالت کو تو بدرجہ اولا جانیں گے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ کیا، پتا گرتا ہے اور زمین کے اندر دانہ چلا جاتا ہے، زمین کی تاریکی میں جو دانہ زمین میں بویا جاتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، حالانکہ زمین کے اندر بڑی بڑی چیزیں موجود ہے، اس کے باوجود ان کا تذکرہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حالات کو جانتے ہیں تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بڑی بڑی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کتنا جانتے ہوں گے اور کس طرح سے جانتے ہوں گے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور یہ ساری چیزیں چاہے خشک ہو یا تر ہو، یہ سب کی سب چیزیں کتاب مبین کے اندر ہے۔ خشک اور تر سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں تفسیر روح البیان کے اندر بہت تفصیل لکھی ہے۔ رطب ولا یابس، ایک بات تو انہوں نے یہ لکھی اشارے کے اندر کہ جو چیز رطب کے معنی جو چیزیں فی الحال موجود ہیں وہ، اور یابس کے معنی جو چیزیں ابھی وجود میں نہیں آئی یا ان قریب موجود ہونے والی ہے وہ سب چیزیں، یا یوں کہ رطب تر سے مراد روحانیات ہے اور یابس سے مراد جمادیات ہے، یا یہ کہ رطب سے ایمان والے مراد ہے، یابس سے کفار مراد ہے، یا رطب سے عالم مراد ہے، یابس سے جاہل مراد ہے، اور مختلف اقوال تفسیر روح البیان کے اندر لکھے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب مبین کی بات کیوں کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ساری چیزیں کتاب مبین میں ہے؟ تو کیا اللہ رب العزت کا علم کافی نہیں تھا؟ اس کو لکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض مفسرین نے کتاب مبین کی تفسیر یہی بیان کی ہے، جیسے کہ امام رازی نے لکھا کہ کتاب مبین کے بارے میں دو قول ہے۔ ایک قول تو یہ کہ اللہ کے علم میں ہے ساری چیزیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لوح محفوظ کے اندر ہے۔ زجاج کے حوالے سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب کے اندر ساری معلومات کی کیفیت کو بیان کر دیا، لکھ دیا۔ قرآن مجید میں ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، تمہیں جو کچھ بھی مصیبت زمین میں پہنچتی ہے یا تمہارے جسم میں پہنچتی ہے مگر یہ کہ نہیں پہنچتی مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے ہمارے ان کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی ان چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھ دیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے یا تمہاری ذات میں پہنچتی ہے وہ سب پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا گیا ہے، الا فی کتاب۔ اب سوال یہ کہ لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ سوال روح البیان نے ابھی حدادی کے حوالے سے اٹھایا اور حدادی نے جواب تو دیا، لیکن اس جواب کے اوپر روح البیان نے اعتراض کیا۔ حدادی نے یہ جواب دیا کہ اس کے اندر فرشتوں کا یقین اور بڑھے گا، تو حکی نے یہ سوال کیا کہ بھئی فرشتوں کا ایمان کا لیول تو بالکل سیم چلتا ہے، اوپر نیچے نہیں جاتا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ اس کتاب میں لکھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے تاکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا علم جب معلومات کے اندر نافذ ہوگا تو زمین میں اور آسمان میں جو کچھ بھی چیز ہے
فرشتے دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز غائب نہیں ہو رہی ہے، تو فرشتوں کے لیے ایک بہت بڑی اس میں کامل قسم کی عبرت ہوگی ان فرشتوں کے لیے جو لوح محفوظ کے اوپر معمور ہے، اس لیے کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو صحیفے کے ساتھ ملائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اسی کے موافق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ورقہ اور حبہ، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو بتانے کے لیے کہ زمین کے اندر پتا گرتا ہے یا دانہ گرتا ہے، یہ سب چیزیں تو ایسی ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، اس کے اگر فوت ہو جانے سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ جب ایسی چیزیں لکھی ہوئی موجود ہے، ان پتوں کے گرنے سے کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے، یا دانے کے زمین کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے کوئی حساب نہیں ہونے والا ہے۔ جب یہ چیزیں لکھی جا رہی ہے اور لکھی ہوئی موجود ہے تو بندوں کے وہ اعمال جس کے اوپر حساب ہونے والا ہے وہ تو اور ثواب اور سزا ملنے والی ہے، وہ تو بدرجہ اولا لکھی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام موجودات کے حالات کو جانتے ہیں، اور اللہ کے علم کے مطابق کوئی چیز چینج ہونے والی نہیں ہے۔ اگر چینج ہو جائے تو نعوذ باللہ جہالت لازم آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لکھ کر رکھا ہے تاکہ وہ بھی بندوں جب بندے حالات دیکھیں گے دنیا کے اندر تو ان کو یہ یقین ہوگا کہ یہ اللہ نے جو لکھا ہے اسی کے مطابق ہو رہا ہے، اور تاخیر ہو یا جلدی ہو اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ جیسا لکھا گیا ہے ویسا ہی ہونے والا ہے۔ جف القلم بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قلم لکھ کر خوش ہو گیا ہے ان چیزوں کو لکھ کر جو قیامت تک پیش آنے والی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کے اندر اس کو لکھ کے رکھا ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبین، مگر یہ کہ چاہے کوئی تر چیز ہو یا خشک چیز ہو وہ سب روشن کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، خواہ وہ کلی ہو یا جزئی ہو۔ یونانی جو فلسفہ ہے اس کے اندر ایک نادان گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا تو علم ہے مگر جزیات کا علم نہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر سنگل چیز کا بھی علم ہے، ہر سنگل چیز کا بھی علم ہے۔ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ سنگل چیز کا علم نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سنگل چیزوں کا بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور عقائد میں خوب پختگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔